الرحمن الرحیم دیہات ڈیجیٹل نیٹورک سے میں ہوں عاطف خالد ستیم. ویوز آج کی نشست میں ہمارے ساتھ ویل نان پولیٹیکل پرسنالٹی موجود ہیں. گزشتہ تقریباً 40 دہائیوں سے عملی سیاست میں موجود ہیں. گراس روٹ لیول سے بہت ہی زیادہ سٹرگل کر کے محنت کر کے انہوں نے پولیٹکس میں اپنا مقام حاصل کیا. سیاسی تربیت جو ہے وہ بلدیات کی نرسری سے حاصل کی. آپ نے یہ بات آپ کے لیے باعث تعجب ہوگی کہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر کا پہلا الیکشن جنرل کونسل کی نشست سے الیکشن میں حصہ لیا تھا اور آج یہ صوبائی کابینہ کا حصہ ہیں اور اپنے علاقے کے لیے باعث فخر ہے. ان کا جو انتخابی حلقہ ہے اس میں بکوٹ سرکل میں ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ سب سے ہائیسٹ ووٹ لینے والے سیاسی امیدوار کے طور پر پولیٹیکل فیلڈ میں موجود ہیں. تو آج کی نشست میں ہمارے ساتھ بہت ہی تجربہ کار, عوامی سیاست میں اپنا مقام پیدا کرنے والے اور گراس روٹ لیول سے اوپر آنے والے صوبائی منسٹر فار ریونیو اینڈ اسٹیٹ جناب نذیر احمد عباسی صاحب موجود ہیں. تو آئیے تازہ ترین سیاسی صورتحال پہ ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر, میں ممنون ہوں آپ نے گناگوں مصروفیات سے وقت نکالا اور ہمارے شو کے لیے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ سر. سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے گا کہ الیکشن 2024 جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ تقریباً ہوا چاہتا ہے کہ آپ پولیٹیکل فیلڈ میں موجود ہیں, لیکن الیکشن 2024 تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی, انتخابی نشان آپ سے لے لیا گیا, پھر آپ کے ورکرز کی گرفتاریاں, پھر آپ کو مہمات میں بڑی مشکل پیش ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتہ پہلے بھی آپ کو گرفتار کر لیا گیا. تو پھر بھی آپ سمیت پورے صوبے میں پی ٹی آئی کی بڑی تاریخ ساز کامیابی دیکھنے کو ملی. ایسا کیسے ممکن ہو گیا سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. وہ تو خیر پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک تھا وہ دنیا نے بھی دیکھا اور آپ اس قوم نے بھی دیکھا. یہ ایک میسج کلیئر چلا گیا ہے جی کہ اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا, اور ہم اس لیے کھڑے تھے کہ ہم ایک بدنما اور بھیانک نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں, اور جس مقاصد کے لیے اس ملک کا وجود تخلیق میں آیا تھا اس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اب یہ پوری قوم یہی لڑائی لڑنا چاہتی ہے. ہمارا ان ناانصافیوں کے خلاف ہے, لاقانونیت کے خلاف ہے, جو ہماری قومی آزادی ہے اس کے اصول تک قوم چین سے نہیں بیٹھے گی. تو ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی تھی. اس ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, برتری چاہتے ہیں, لیکن دوسری طرف کچھ قوتیں اس کو اوپر آنا, بہت سیدھا نظام جس کی وجہ سے یہ ملک آج ایک بری شکل پیش کر رہا ہے. جب دنیا میں ہمارا کوئی اہمیت تو سچی بات ہے نہیں ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. تو بہرحال قوم زندہ ہے, قوم جاگ گئی ہے, قوم اب سوئے گی نہیں, اپنے اصول کی مقاصد تک کی کریں گے. ابھی تو یہ کوارٹر فائنل ہے, ابھی تو سیمی فائنل اور فائنل باقی ہے, لیکن یہ میرا یقین اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ جس کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا تھا انشاءاللہ وہ نظام اس ملک میں آ کے رہے گا اور قوم اس وقت تک چین سے بیٹھے گی نہیں. تو ہم بھی اسی کا حصہ تھے, ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے تھے بس. جی, زندہ دل قوم نے جو ہے وہ اپنے شعور کے مطابق جو ہے وہ آپ کو کامیاب کرایا اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. الیکشن کے بعد سر صوبائی کابینہ میں آپ کو ذمہ داری ملی ہے, آپ منسٹر فار ریونیو اینڈ اسٹیٹ ہیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ فرمائیے کہ یہ منسٹری کیسے کام کرتی ہے اور اس ذمہ داری پر رہتے ہوئے آپ کے سامنے کون سے چیلنجز ہوں گے؟ اچھا, یہ منسٹری در حقیقت اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا, بلکہ اس سے پہلے جو ریاست ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جو پہلے پاکستان سے پہلے بھی تھا تو ریونیو بیسک آپ کا وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ حکومت کھڑی ہوتی ہے. یہ جو وزارت یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی, سچی بات ہے مجھے اس کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا. وہی چیزیں جو آپ کو یا عام آدمی کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ تھی, لیکن جب میں اب کچھ دنوں سے میں اس کے ساتھ میرا رشتہ بنا تو مجھے سمجھ لگی کہ یہ ایک بڑی اہم جگہ تھی اور جس کو سچی بات ہے وہ توجہ نہیں ملی. جیسے اور بھی کسی شعبے میں ہم شاید اس طرح کی توجہ نہ دے سکیں, اور اسی وجہ سے یہ کہ آج اس ملک میں کوئی نظام ہے نہیں. تو اس کے اندر بھی بہت سی میں سمجھتا ہوں کہ اصلاحات کی ضرورت تھی. ایون دین کے ابھی بہت سے قوانین ہوئے ہیں جو وہی چلے آ رہے ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کے.
تو اس میں انشاءاللہ جیسے کمپیوٹرائز کا تو ہماری حکومت نے پچھلے ٹینیور میں شروع کیا تھا، بلکہ یہ جو اس وقت ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کے پاس یہ وزارت تھی ریونیو اسٹیٹ کی، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. جو فیز 1 ہے وہ ان کو ٹارگٹ دے دیا ڈپارٹمنٹ کو کہ جون تک ہمیں آپ کمپلیٹ کریں گے. آل اوور تک کے پی جون تک کمپیوٹرائز ہو جائے گا؟ جی ہاں، جو فیز 1 ہے وہ جون تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور فیز 2 جو ہے وہ انشاءاللہ دسمبر تک ہم کر چکے ہوں گے. لیکن صرف کمپیوٹرائز کرنے سے چیزیں شاید اس میں نہیں، حالانکہ یہ بھی بڑا ٹاسک تھا. اور بھی بے شمار مسائل ہیں. ٹیکسز کے حوالے سے بھی ہمارے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کا جو ٹیکس ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جب صوبے کا اور یہ ٹیکس ملاتے ہیں تو یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ ایفیڈیوٹ سے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور مختلف طریقے سے وہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو زمین کی وہ جو ٹرانزیکشن تھی وہ رکی ہوئی ہے جی، اور جس کی وجہ سے ریونیو بھی بڑی بری طرح متاثر ہو، نہ سینٹرل گورنمنٹ کو کچھ مل رہا ہے نہ صوبے کو کچھ مل رہا ہے. تو اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کمی لائی جائے تاکہ لوگوں کی قوت میں ہو کہ وہ دے سکیں، ورنہ پھر لوگ اور طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں، کبھی پاور آف ٹرنی لے لیتے ہیں، کبھی کیا. اسی طرح شاید بے شمار چیزیں ہیں، جیسے ابھی اگر ہم نے کمپیوٹرائز کیا ہے لیکن ایک آدمی کو اگر فرد چاہیے تو وہ اس کو پھر وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک جانا پڑتا ہے، اور اس کو ہم تھوڑا آسان بنانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ کوشش ہے ہماری کہ اس میں لوگوں کو مقامی سطح پہ ہی اس کی سہولت مل سکے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. انشاءاللہ ابھی چونکہ رمضان ہے تو ہم ذرا چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں. قانون سازی اس میں بڑی پیمانے پہ انشاءاللہ ہونی ہے، اور اس میں بھی ہم کوشش کریں گے ریفارم ہو. رائٹ. میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے حلقے کے لوگ بھی ظاہر آپ کو ابھی سن رہے ہیں. ہم نے ہمارے نیوز پیپر نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ آپ کے وزیر بننے سے 39 سال کے بعد سرکل بکوٹ کو صوبائی کابینہ میں نمائندگی ملی. پسماندہ سرکل ہے آپ کا. اس ذمہ داری کو لیتے ہوئے بکوٹ سرکل میں کون سے سیکٹرز میں کام ہونا چاہیے؟ آپ نے کوئی روڈ میپ تو آپ کے ذہن میں ہوگا. آپ پہلے بھی ممبر اسمبلی رہے ہیں 5 سال. ستی صاحب وہ 1 سال 3.5 سال رہے، 5 سال نہیں، 1.5 سال ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں، وہ اور تھے لوگ کوئی. تو وہ روڈ میپ یہی ہوتا ہے جی. ہمارا جو ایریا ہے چونکہ حلقے کی وہ جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. پچھلی دفعہ تحصیل لورا تھی میرے ساتھ، اس دفعہ 5 شہر جو ہے اس میں میرپور اور بلٹیری اور جنگی کی وی سی سب آ گئی. تو ہر جگہ کی اپنی ہوتی ہیں، ضروریات بھی ہوتی ہیں. اور اس طرح کے سرکل بکوٹ میں سچی بات ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو وسائل بہت چاہیے کہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ایسا اس طرح کا نہیں ہے. اسی طرح آپ کی ایجوکیشن جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس میں ضرورت ہے کام کرنے کی. ایون واٹر سپلائی اسکیمز آپ کی اس طرح کی نہیں ہے. کچھ ہم نے پچھلے 2-3 سال جو ہمیں ملے تھے اس میں ہم نے کیا. ابھی بہت بڑی ضرورت ہے. اور اسی طرح اور بے شمار سیکٹرز ہیں جس میں آپ ٹورزم ہے، ایگریکلچر ہے. یہ بالکل یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں اور لوگوں کو دوبارہ اس کی طرف لے جانا ہوگا. لائف سٹاک اور ایگریکلچر اور ٹورزم کی طرف، چونکہ یہی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذریعہ آمدن بن سکتا ہے ہمارے علاقے کا، بجائے اس کے کہ لوگ ملک سے باہر یا ملک کے دیگر حصوں میں جا کے مزدوری کریں. تو وہ ایک ہے جی. اس پہ انشاءاللہ کچھ چیزیں ہم نے شروعات کی تھی اور انشاءاللہ ابھی ہم آپ سینئر پولیٹیکل لیڈر ہیں، سینئر منسٹر ہیں اور پارٹی کے بھی سینئر رہنما ہیں. آپ کے پاس بڑا ایکسپیرینس بھی ہے. 2014 ضمنی الیکشن ہو رہا تھا. آپ کے حلقے کی یونین کونسل بیروٹ میں آپ کے بانی چیئرمین نے آپ کے حلقے کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ تحصیل بنا کے دوں گا. کیا آپ وہ فلفل کرنا چاہیں گے؟ اس دفعہ آپ کو موقع ملا ہے. لیکن وہ تو پارٹی کے چیئرمین ہیں. اگر وہ کچھ چیز کہتے ہیں تو ہمارے لیے حکم ہو جاتا ہے. جی. ایون دن کہ میں کہتا ہوں کہ پارٹی کا کوئی بھی ذمہ دار اگر کوئی کمٹمنٹ دیتا ہے تو پارٹی اس کی ذمہ دار ہے جی. اور اس وعدے کو پورا کرنے کی پابند ہے. ستی صاحب میں نے سچی بات ہے، یہ جو بعض لوگ اس کی ڈیمانڈ تو کرتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں کہ بنانی کہاں ہے. آپ ہی نہیں بتائیں گے. یس، بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک ایسی چیز اس پہ ہمیں آپ کی رائے بھی ہمیں چاہیے ہوگی کہ بننی چاہیے بھی یا نہیں. نہیں، کیوں نہیں بننی چاہیے. میں اس پہ میں نے بڑا کام کیا تھا اور کچھ ہمارے مختلف جماعتوں کے لوگ میرے پاس آئے بھی تھے
تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی ہمیں کنسنسس بہرحال جی اس کے بغیر ہم کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اگر تحصیل بکوٹ بنتی ہے تو بکوٹ کا مطلب صرف ایک گاؤں یا ایک یونین کونسل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جو فزیکلی تو 12-13 یونین کونسل ہیں، لیکن چلیں ابھی ان کی شکل 8 کی ہوگی ہے، تو 8 یونین کونسل جو ہیں ان کی مرضی منشا سے ہم کریں گے، اور اس میں لیکن اس پہ شاید پھر وہ لوگ واپس نہیں آئے میرے پاس، اس لیے کہ وہ کنسنسس چاہتے نہیں ہیں، وہ اس کو سودے کے طور پہ بیچنا چاہتے ہیں، اور اس پہ تقریریں ہو سکتی ہیں بڑی زبردست قسم کی علاقے کی پسماندگی کے متعلق، لیکن سنسیریٹی نہیں ہے وہ کہ آپ مجھے بتا دینا جی کہ کہاں بنانی ہے. اٹ مینز یہ وائبل پروجیکٹ نہیں ہے، یہ کروں گا بھی، لیکن عوام نہیں میں یہ چاہ رہا تھا، میں آپ شاید میری بات نہیں سمجھے کہ ایک آدمی ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اس کی نیت ٹھیک نہیں. میں مختلف جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. بالکل. میں نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ جائیں اپنے جماعت کے بڑوں سے پوچھ کے آئیں کہ اگر یہ تحصیل بنائی جائے تو اس کا صدر مقام کس ہیڈ کوارٹر کہاں ہو، تو آج تک مجھے نہیں دوبارہ ملے. آپ بھی کبھی پوچھ لیں ان سے کہ کہاں بنانی چاہیے. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کچھ لوگ صرف اسے سیاسی نعرے کے طور پہ یوز کرتے ہیں، عملی کام کرنے کی طرف نہیں آتے. ٹھیک، آپ ماشاءاللہ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 4 دہائیاں ہونے کو ہیں، آپ نے بلدیات سے شروعات کی اور آج آپ صوبائی منسٹر ہیں. میں آپ کے تجربے سے عام پبلک یہ چاہتی ہے کہ ان کا نمائندہ ان سے براہ راست رابطے میں رہے، اور پی ٹی آئی کو بالخصوص جو ووٹ ملتا ہے وہ تبدیلی کے نام پہ اور بالخصوص ٹھیکیداری نظام کے خلاف ملتا ہے. تو آپ کیسے کام کرنا چاہیں گے؟ پروجیکٹ کمیٹیاں بنائیں گے؟ پبلک سے براہ راست رابطے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ٹھیکیداری سسٹم کو تو آپ کے ورکرز یا آپ کے لوگ پسند نہیں فرماتے. اچھا، میں وہ جو تحصیل کی بات چونکہ ادھوری رہ گئی تھی، آپ نے دوسرا ایک سوال کیا، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، پہلے اس کو مکمل کرتا ہوں. میں نے اس پہ کام کیا تھا کہ 4 یونین کونسل جو ہماری جس میں دلولا، بوئی، کوکمنگ اور پٹن تھی، اس پہ ایک تحصیل اور 4 پہ ایک تحصیل کے لیے میں نے کافی ورک کیا. یعنی 2 تحصیلیں بکوٹ سرکل. ہاں، کہ بجائے اس کے کہ اگر لوگ اس پہ کسی جگہ پہ نہیں آمادہ ہوتے، اس پہ بھی اعتراض تھا. اچھا. تو بہرحال اب اعتراض تو کافی دیکھ لیا ہے. انشاءاللہ یہ 2 تحصیلیں ہماری کوشش یہ بن جائیں تاکہ لوگوں کو ان کی جو چیزیں ہیں وہ مقامی طور پر حل ہو سکیں. تو اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن پہلے جب بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس میں سے کچھ لوگ اس کو بطور نعرہ استعمال کر رہے ہیں، ان کی نیت نہیں ہے. اگر نیت ہوتی تو میں نے آفر کیا تھا کہ آپ مجھے، جیسے لورا ہم نے بنائی ہے پچھلے ٹرم میں بنی، تو اسی طرح ہماری کوشش تھی کہ یہ بھی 2 بنے، اور انشاءاللہ یہ بنیں گی 2 تحصیلیں. رائٹ. لفظ ٹھیکیداری کا مجھے ستی صاحب نہیں کوئی مفہوم پتا، کہ میرے خیال میں تو کانٹریکٹر ہوتے ہیں سرکاری، وہ ٹھیکیداری ہوتی ہے. ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، ایک آدمی کی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے نمائندے سے براہ راست رابطے میں رہے، لیکن جب ایریے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ بیچارہ اس وقت شاید کسی جاب پہ ہوتا ہے، یا ملک سے باہر ہوتا ہے، یا اپنے گاؤں سے دور ہوتا ہے، یا شاید وہ ان چیزوں کے لیے وہ وقت نہ دے سکے اپنی جاب کی وجہ سے، کسی دیگر وجہ سے. تو وہاں پہ اگر آپ ذمہ داری کسی کو سونپتے ہیں یا کسی کام کی نگرانی سونپتے ہیں تو وہ ٹھیکیداری نہیں ہے. وہ میں سمجھ لوں، حالانکہ آپ کسی ذمہ دار آدمی کو آپ یہ ذمہ داری دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی قدر نہیں ہے جی، یہ کوئی پابندی نہیں ہے. اگر ایک شخص کوئی بھی ہمارے پارٹی کا، چاہے وہ نوجوان ہے، بزرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ انوالو ہو چیزوں میں، دیکھے ان کو، ان میں اپنی وہ ڈالے، ان پٹ ڈالے، تو بالکل اس کو ویلکم ہے. کچھ لوگ پروجیکٹ کمیٹیوں کا بھی فارمولا کر لیتے، جیسے آپ کے ایم پی اے تھے میجر الطاف ستی صاحب، انہوں نے کمیٹیاں بنا دی تھی تاکہ لوگ اعتراض نہ نہیں. میں دوبارہ سنوں گا، پروجیکٹ کمیٹیاں نہیں ہیں ہو سکتی، اس کا مس یوز ہوتا ہے. چونکہ آپ کو قانون بناتے ہیں تو وہ کسی ایک حلقے، میں اپنے حلقے میں اگر کوشش بھی کروں گا، اور مجھے امید بھی ہے کہ یہاں پہ شاید دوسرا پروجیکٹ کمیٹی سے بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں، لیکن یہ پورا صوبہ ہے. جی بالکل. جب اس طرح کی چیزیں ہم کریں گے تو کوئی فیصلہ لیں گے تو پورے صوبے کے لیے. تو بعض جگہ پہ ابھی بھی آپ کے جو پیسے ہیں وہ کاغذوں میں اسکیمیں بنتی ہے اور وہ پیسے کھائے جاتے ہیں آج بھی مطلب یہ کچھ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو پروجیکٹ کمیٹی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سارا وہ فنڈ ضائع کرنے والی بات ہوگی. ہاں، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو پیسے کے اندر ایک بڑی کرپشن جو ہے نا، وہ پیشاب سے پیسہ چلتا ہے تو اس میں سے
کٹوتی ہوتی رہتی ہے کرپشن کی شکل میں، اور حتیٰ کہ وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے اس کا حجم آدھے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. بالکل. تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پیسہ ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلا جائے، اس میں کم سے کم مطلب کرپشن ہو یا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بدعنوانی ہو. اب وہ سسٹم کی بھی وہاں پہ بھی سسٹم کی بات کروں گا کہ خرابی ہے. اور پروجیکٹ کمیٹی نہیں، البتہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو ورکر ہے، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، پارٹی عہدیداران ہیں یا ایک جنرل پبلک ہے، وہ اپنی اسکیم کو دیکھے، اس کی نگرانی کرے. اگر اس میں کچھ بے ضابطگیاں ہیں تو وہ ضرور ہمیں آگاہ کرے. اس کو ہم جو کوالٹی پہ وہ اس کو دیکھیں. اب جب تک دیکھیں یہ ایک آدمی یا ایک فرد ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا وہاں کام کرے. تو چیزوں کو ہم اگر 100% ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو ہم کم کر سکتے ہیں. یا اگر ہمیں کم درجے کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے عوام کو تو اس کو تھوڑی سی محنت کریں گے، لوگوں کی دلچسپی اس میں ہوگی، اور اس میں کوئی قدر نہیں ہے، کسی کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسے ہی وہ تحصیل والا نہ رہے. یہ بھی یہ تحصیل والا ٹھیک ہے نا جی، کہ مطلب پیچھے آپ کو اگر کہیں آپ ذمہ داری پوری کرنے کے تیار نہیں ہیں لیکن نمبرداری لینے کے لیے آپ تیار ہیں، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی. آپ بالکل ہر پارٹی کے یہ پیسہ پبلک کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ، ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے، تو اس میں یہ کسی ایک کی جیب میں نہیں جا رہا ہوتا، وہ وہاں پہ لگ رہا ہے. اس میں کوئی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو کون اسے منع کرے گا. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ کوئی آئے، آگے بڑھے، کوئی ہاتھ بٹائے ہمارا. ٹھیک ہے. آپ سر آپ وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں پولیٹکس کا، سینئر منسٹر ہے، کابینہ کا حصہ ہے، آپ کا ایکسپرٹ اوپینین کابینہ میں کاؤنٹ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں صوبے اور وفاق کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے آئیڈیل تاکہ معاملات چل سکے؟ الیکشن ہو گئے، اب عوامی مسائل حل ہونے چاہیے، یہاں صوبے کے مسائل ہوں، وہاں مرکزی حکومت ملک کے لیے کام کرے. ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جو اس وقت سینٹرل کی حکومت ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بنی ہے، اور وہ جو دھاندلی ہوئی، وہ جو سارا چیزیں کر کے لا کے ان کو پہلے سے ڈیزائن چیزوں پہ کیا گیا اور اس میں ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا. لاکھ 80 ہزار ووٹ لینے والے لوگوں کو نیچے سے 20-25 والے کو اٹھا کے اوپر لے جایا گیا. تو اس موقف سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چونکہ یہ عوامی مینڈیٹ تھا اور یہ جمہوریت کے لیے ان چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اگر اس طرح کے الیکشن ہوتے رہے تو پھر یہ ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا. اگر عوام کا فیصلہ اس ملک پہ اس کی عملداری نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں بادشاہت لے آئیں یا جو بھی آپ کو سسٹم سوٹ کرتا ہے وہ کر لیں، لیکن اس ملک کو آپ تباہ نہ کریں. تو اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. ورکنگ ریلیشن جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے. اس وقت جو وفاق ہے اس نے صوبے کا بہت بڑا پیسہ دینا ہے، اور ہم ایک غریب صوبہ ہیں. تو میرے وزیر اعلیٰ کی بھی یہ خواہش ہے اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں وہ جو رائلٹیز کے پیسے ہمارے بنتے ہیں، اب تو وہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہو گئی ہے کہ یہ اس کو دینے میں سے بھی وہ نہیں. تو ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. NFC ایوارڈ کے تحت ہمارا جو رائٹ بنتا ہے وہ بھی ہمیں ملے، اور ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ملنے چاہیے. چونکہ ہم شاید پنجاب یا شاید بلوچستان کے بعد ہم دوسرا صوبہ ہیں جو اتنے مالی طور پہ اتنے مستحکم نہیں ہے. پنجاب ایک امیر صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے. سندھ کا بھی اپنا ایک بہت بڑا ریونیو ہے، لیکن ہمارے پاس تو سچی بات ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں وہ وفاق اس کو استعمال کر رہی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ جو چیز ہم وفاق کو دیتے ہیں کم اس میں، اور وہ واپس ہمیں پھر خریدنی پڑتی ہے مہنگے داموں. تو وہ ایک ریلیشن جو ہے بننا چاہیے. باقی ہماری اپنی بھی پارٹی ہیں اور ہم یہ سارا جو جعلی پروگرام چل رہا ہے اس کے تو اگینسٹ ہیں اور بولیں گے. اور اپنا سیاسی نظریات اپنے ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اگر PM پشاور وزٹ کر لیں، اگر CM وہاں پہ موجود ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو دیکھیں ہمارا تو ایک نظام کے خلاف ہے، ہم کسی ایک فرد کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو اس نظام کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. اور وہ جہاں پہ بھی وہ نظام ہمیں غلط دکھے گا وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے.
باقی کسی کے ایون کہ دشمن بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ اس کو عزت دیتا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے. اور ہم اس ملک میں کوئی افراتفری یا انتشار پھیلانے کے اس میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے رائٹ سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہمیں کوئی دبا لے گا، کوئی گورنمنٹ دبا لے گی یا کوئی اور طاقت ہمیں دبا لے گی تو دبنے والے نہیں ہیں. ہاں بالکل عزت دیں گے. پرائم منسٹر نہیں مانتے اس درجے میں جس طرح وہ بنایا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود ہم چیزوں کو کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں جو کہ اصولاً پرائم منسٹر تو وہ اگر اوریجنل مینڈیٹ سے وہ چیزیں آ رہی ہوتی تو ہم اس کو دل سے پرائم منسٹر مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ مینڈیٹ جعلی ہے، چوری شدہ ہے، تو پرائم منسٹر بھی اسی درجے میں ہی آتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کوئی تصادم والی پالیسی نہیں رکھنا چاہتے صوبے کی یا پارٹی کی، کہیں پہ یہ نہیں ہے. مطلب پرامن جماعت ہیں، ہم آئین کے اندر رہ کے اپنے رائٹ کے لیے بات بھی کریں گے، جمہوریت کے اندر رہ کے اپنی بات کریں گے. آج بھی ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں. ہم تو لڑائی کی بات تو ہم کرتے نہیں، ہم کو اس طرح کا بالکل کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ملک میں اس کے متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی افراتفری پیدا کر دیں. لوگوں کو بارہ کھاتی ہوں گی یہ چیزیں، ان کے فائدے میں ہوں گی. میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے کسی ایسی چیزوں کی طرف جس سے اس ملک کو مزید نقصان ہو. جی، مزید سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ملک کو نقصان کی طرف لے جائے گا. بس میں آخری 2 سوال پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں. آپ ہزارہ ڈویژن سے آپ کا تعلق ہے. ہزارہ ڈویژن ایک دور میں مسلم لیگ نون کا گڑھ ہوا کرتا تھا، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہو گیا. یہ کیسے ہوا؟ اس میں بانی چیئرمین کا نظریہ یا پارٹی کا نظریہ جو ہے وہ کام آیا، یا نون کے اندرونی اختلافات کا فائدہ مل گیا آپ کو؟ نہیں، ان کا کوئی اتنا اختلاف شرف بھی کوئی نہیں ہے. شاید ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا موٹا ہے، وہ اتنا کوئی اس کا اثر نہیں ہے کہ وہ پورے صوبے پہ اثر انداز ہو، یا لوکل سیٹوں پہ اس کا شاید امپیکٹ پڑا ہو. دیکھیں، عمران خان کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور بڑی سادہ زبان میں بات کی ہے عمران خان نے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دیر سے سمجھنا شروع کیا، اس قوم نے دیر سے. اس نے ایک ہی کوشش کی کہ میں ایک ہجوم کو، ایک کراؤڈ کو ایک قوم کی طرف لے جاؤں، اور اس میں الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا. اگرچہ وہ ابھی خود سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن لوگوں کو بیدار کر دیا. اور یہ کسی کی بھی یہ بھول ہوگی یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چیزوں کو تھوڑا لمبا لٹکائیں گے تو یہ اثر کم ہوگا، تو ان کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اثر بڑھنے والا ہے، یہ اور بڑھے گا. جتنا آپ اس کو دبا رہے ہیں، جتنا آپ اس کو روک رہے ہیں، اتنا یہ بڑھے گا. کیوں کہ سسٹم ایکسپوز ہو چکا ہے. بالکل. اور آج ووٹ جو لیا ہم لوگوں نے، ہمیں تو کسی نے کمپین نہیں کرنے دی، ہمیں تو کہیں جا نہیں سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. مطلب لوگ ہمیں فونیں کرتے تھے کہ ہم شکل دیکھنا چاہتے ہیں اپنے، ہمارا نشان تک ہم سے چھین لیا گیا. کوئی گیدرنگ کسی جگہ پہ بار بار آپ کو گرفتار کیا جاتا، پرچے دیے، تھریٹ تھی، لوگوں پہ تھریٹ تھی، ہمارے ورکر کو ہراساں کیا جا رہا تھا. لیکن اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے. یہ اس سے اور آگے بڑھیں گے. میں نے کہا نا کہ ہم ابھی کوارٹر فائنل میں ہیں. وہ جو خان کا نظریہ ہے، وہ جو اس قوم کی خواہش ہے، اس کے کوارٹر فائنل میں، ابھی سیمی فائنل اور فائنل بھی ہونا، اور یہ جیتیں گے سارے میچ جیسے یہ جیتا ہے. بے شک یہ کرتے رہے داندیاں شاندیاں چھوٹی موٹی. آپ کے ڈسٹرکٹ میں آپ کے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں مشتاق غنی صاحب، ان کی طرف سے نیشنل خاندانی ذرائع کے مطابق نیشنل میڈیا پہ نیوز چلائی گئی کہ علی اصغر خان، عمر ایوب خان اور اسد کیسر صاحب نے ان کو منسٹری نہیں لینے دی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ میرا نہیں خیال یہ ایسی گپ شپ ہے، یہ فیک نیوز ہے. لیکن وزارتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا کوئی رائٹ ہوتا ہے. میرا رائٹ نہیں تھا کہ مجھے وزارت دی جائے. اس طرح دوسرے کہ ہم سب پارٹی میں پارٹی کا حصہ ہیں. خان صاحب نے یہ فیصلے کیے. خواہش کرنا تو اب میں بھی خواہش کرتا ہوں، دوسرے بھی ہمارے دوست بے شمار ہمارے ساتھی ہیں جس وقت کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا وہ کسی طرح سے بھی وہ صلاحیت میں ہم سے کم ہوں گے، لیکن پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. پارٹی جب آپ کو کبھی آپ کیبنٹ کا حصہ بھی رہتے ہیں، آپ کو عزت بھی ملتی ہے، تو کبھی کوئی چیز نہیں آتی
یا نہیں ملتی یا تو اس سے میرے خیال میں نہ مشتاق صاحب کو کوئی مسئلہ ہے نہ باقی کسی کو مسئلہ ہے. یہ ایسے فیک وہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہیں ٹھیک. اور ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے سب سے بڑی عزت ہے کہ ہم ایک ٹھیک چیز کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک ٹھیک نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے. یہ وزارتوں سے بڑھ کے ہے. تو نہیں مشتاق صاحب کا کوئی یا باقی کسی نے ایسا کچھ میں نے بھی سنی تھی, تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے. رائٹ. آپ سر خود آخری سوال ہے میرا کہ آپ خود بلدیات کی نرسری سے پروان چڑھ کے آپ الحمدللہ آج صوبائی کابینہ کا حصہ ہے. 2 سال سے بلدیاتی حکومتوں کو کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی. یہ جو چیئرمین ہیں آپ کی پارٹی کے زیادہ ہیں, چیئرمین سارے فارغ کیے ہوئے گھر بیٹھے ہوئے بلدیاتی نمائندے, تو آپ کی ایز اے منسٹر کیا رائے ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو بھی فنڈنگ ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو میونسپل سروسز ہوتی ہے نا وہ دنیا پوری میں لوکل باڈی کرتی ہے اس کو, رائٹ. پوری دنیا میں. اور یہ اس لیے نہیں ہوتے, یہ ادارے اصل میں مارشاء اللہ کو طوالت دینے کے چکر میں ان کو الیکشن کرا لیے, ممبر چیئرمین بناتے رہے, لیکن ان کو کبھی بااختیار نہیں بنایا گا جس درجے کا ان کو بااختیار ہونا چاہیے. دنیا نے جو اپنے اداروں کو بااختیار بنایا ہوا ہے. تو لوکلز باڈی جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کے گلی محلے کے دیہاتوں کے چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے مسائل سے یہ لوگ واقف بھی ہوتے ہیں اور اس کو یہ ٹھیک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو الیکشن ہو جائے جیسے ابھی ہوئے اور ابھی تک ان کے پاس وسائل نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کے پاس یہ جو چھوٹے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آپ کی سڑک ہے, فٹ پاتھ ہے, پانی ہے, یہ دیہی علاقوں میں کھمبے لگانا ہے, کھمبے لگانا, یہ چیزیں نہیں کھمبے لگانا بلدیات کا کام نہیں, وہ تو اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ ہے معاملہ ہے آپ کا پورا. میں کہتا ہوں یہ چھوٹی نوعیت کی ہے تو اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں, میں چونکہ خود بلدیات میں مسلسل رہا ہوں, جی 1987 سے لے کے 2018 تک, میں 18 میں نے ریزائن دیا تھا ایز اے ممبر ضلع کونسل, تو میں مسلسل رہا ہوں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بہتر یہ کام ان سے لیا جا سکتا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فنڈ ملنے چاہیے. لیکن یہ چونکہ گورنمنٹ اس کے بعد لوکل باڈی کے بعد ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی, تو اس کے بعد پھر جو نگران تھے یہ بجائے وہ 90 دن سے یہ طوالت پکڑ گئے اور یہ بیٹھے رہے اور یہاں تک کہ وہ فنڈ شنڈ نہیں دیا. اور ابھی بالکل میری خواہش ہوگی کہ ان کو کم سے کم اتنا تو فنڈ دیا جائے کہ یہ اپنی اپنی بیسس کو چلا سکیں. لیکن میری خواہش یہ ہوگی ان کو میکسیمم پیسہ ملنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو ایکٹ ہے جس کے ساتھ یہ الیکشن میں اسے ایگری نہیں کرتا. یہ انتہائی پور ہے, انتہائی کمزور سسٹم ہے جس کا یہ نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو ان کے پاس اختیار ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ نئی لیجسلیشن کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک اگر ان کو آپ دیکھیں نا, ہم احتساب کی بات کرتے ہیں کہ جس سے ہم پوچھیں گے اس کا احتساب بھی کریں گے چیئرمین کا یا کونسلر کا یا جو بھی ہے, لیکن اختیار نہیں دے رہے. جی آپ جب اختیار نہیں دے رہے کسی کو تو احتساب بھی نہیں آپ کر سکتے. رائٹ. تو یہ جو آپ پروجیکٹ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ وی سی یا لوکل باڈی کا ایک سیٹ اپ موجود ہوتا ہے نا, یہ لوگ کرائیں کام, آپ ان پہ چیک رکھیں. اگر ایک 10 لاکھ کی اسکیم ہے اور وہ وی سی کر رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس کو کہ انشور کرے گی وہ وی سی اور اس کا چیئرمین کہ اس میں بددیانتی نہیں ہوگی, کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو آپ لینا ان سے, آپ کے پاس پوری فورس ہے, آپ لیں ان سے کام. لیکن وہ نہیں کر رہے, وہ پھر وہی ادارے کر رہے ہیں جو کمیشن اور یہ سب کچھ جن میں چلتا ہے. تو اصل اماؤنٹ تو پیچھے بندر بانٹ ہو جاتی ہے اور کھا بھی جاتے ہیں, کوئی ٹھیکیدار کھا جاتا ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ کھا جاتے ہیں. اور ایکچوئل گراؤنڈ پہ جو کام ہو رہا ہے نہ تو کوالٹی کے مطابق ہوتا ہے نہ وہ کوانٹٹی کے مطابق ہوتا ہے, تو پھر اس میں گھپلے ہوتے ہیں. تو ان لوکلز باڈی کو ہم نے اس میں کافی میری اس میں چیزیں ہیں جو میں نے شامل ابھی کی ہوئی ہیں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ بااختیار لوگ ہوں, ان کو آپ وسائل دیں. یہ چھوٹی موٹی یہ ممبر صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینیٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ کرے. ہاں وہ ان چیزوں کو لے کے آئے, ان کو فوکس کرے, پالیسیز پہ کام کرے, قانون سازی پہ کرے. ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ 4 سال 3 سال
5 سال آپ ممبر صوبائی اسمبلی رہے ہو, آپ قانون سازی کیا کی ہے, بالکل ایسی. تو لوگ تو پوچھتے ہیں کہ وہ نلکا کدھر گیا, تو وہ ٹوٹی کدھر گئی, تو وہ رستہ کدھر گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ ہم نے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیزیں یہ کس طرح ہونی ہے اور کس کی کیا ذمہ داری ہے. تو اگر ٹھیک, باقی لوکل باڈی پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہوتی ہے, یہ جو مقامی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ادارے کرتے ہیں. جی, مقامی حکومتوں کو ضرور فنڈنگ ہونی چاہیے اور بھرپور فنڈنگ ہونی چاہیے تاکہ مقامی عوامی سطح پہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ مقامی حکومتوں کے ذریعے ہوں. یہ تھے صوبائی منسٹر فار ریونیو ان اسٹیٹ خیبر پختونخوا نذیر احمد عباسی صاحب, جن کے ایکسپرٹ اوپینین سے آپ مستفید ہو رہے تھے. ان سے آئندہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت